پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے، ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ اور ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے۔ خود کو سمجھنے میں زندگی کے ان تجربات سے نفرت مت کرنا جس نے آپ کی شخصیت کی تشکیل کی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ کبھی کبھی ہم جیت کر بھی وہ نہیں سیکھ پاتے جو ہم ہار کر سیکھتے ہیں۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہے، اور حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے جب تک اسے آزما نہ لیا جائے۔ اپنے بزرگوں کو بوجھ مت سمجھو، انہیں اکیلا مت چھوڑو، یاد رکھو یہ وقت تم پر بھی آنا ہے۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی، تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ لوگ زندگی کے ہر موقع پر آپ پر تنقید کریں گے، اور ان کی تنقید کا اثر آپ پر کتنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بحث سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور نفرت ہو جاتی ہے گناہوں سے۔ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی بیوقوف سے مدد لے رہے ہیں تو آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بیوقوف آدمی کو 6 چیزوں سے پہچانا جا سکتا ہے: غصہ، بغیر نفع کے بولنا، بغیر تبدیلی کے ترقی، اجنبی پر بھروسہ کرنا، دوستوں کو دشمن سمجھنا، اور کسی چیز کی تلاش کرنا بغیر تحقیق کے۔